اختر علی شاہ صاحب نے ہمیں بہت مشکل میں ڈال دیا ہے. لمبی تقریر جو ہے بہت آسان ہوتی ہے اور مختصر بات مشکل ہے، تو آپ نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ مختصر بات میں کروں. میں اس پروگرام کے آرگنائزرز کا مشکور ہوں کہ اس انتہائی اہم ایشو پہ آپ کے ساتھ مخاطب ہونے کا موقع فراہم کیا. ویسے ہم کولیگز ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملتے رہتے ہیں. آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ ہماری آج ملاقات ہے. ہم ایک دوسرے کے خیالات سے واقف ہیں. NFC کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس ہیں تو ضروری ہے آپ کے لیے کہ اختر علی شاہ صاحب کے ساتھ میں بھی اس پہ تھوڑی بہت بات کروں. یہ ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن کا میکینزم ہے، اور دنیا کے اندر ویسے تو ڈکٹیٹرشپ بھی ہوتی ہے، مونوکیز بھی ہوتی ہے، ڈیموکریسیز بھی ہوتی ہے. ڈیموکریسیز کے اندر پریزیڈنشل سسٹمز ہوتے ہیں، پارلیمنٹری سسٹمز ہوتے ہیں، مکس اور ہائیبرڈ ہوتے ہیں. لیکن جب ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن کی بات آتی ہے تو آپ دو فارمولے اور اصول جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں. ایک ہے فیڈرلزم اور دوسرا ہے یونٹری فارم آف گورنمنٹ. فیڈرلزم میں آپ ریسورسز کو اپنی فیڈریٹنگ یونٹس کے درمیان تقسیم کرتے ہیں، اور جو یونٹری فارم آف گورنمنٹ ہے تو اس میں وہاں ٹاپ سی چیزیں نیچے آتی ہے اور وہ کنٹرول کرتے ہیں چیزوں کو. اور ہماری کانسٹیٹیوشن کے اندر دیکھیں گے تو لوگ NFC کو کنفیوز کرتے ہیں ایوارڈ کے ساتھ. یہ اسٹوڈنٹس کے لیے میں کہتا ہوں NFC کو ایوارڈ کے ساتھ کنفیوز کرتے ہیں. NFC بیسیکلی وہ فورم ہے کانسٹیٹیوشنل جو کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 160 کے تحت تشکیل پاتا ہے، جس میں فائنانس منسٹر اور پروونشل فائنانس منسٹر اور صوبوں کے نمائندے کچھ فیڈرل منسٹرز ہوتے ہیں. تو ہم کنفیوز کرتے ہیں اس کو ایوارڈ کے ساتھ. ایوارڈ وہ الٹیمیٹ پرپز ہے اس فورم کا کہ جو ایشو کرتے ہیں اور اس میں وسائل کی تقسیم کا فارمولہ جو ہے وہ اپڈیٹ کرتے ہیں، نیا کرتے ہیں اور اس کی تفصیلات طے ہوتی ہیں. تو ایوارڈ 2010 میں آخر ایشو ہوا ہے اور NFC 3 مرتبہ تشکیل پائی ہے. وہ NFCs ایوارڈ دینے میں، ایوارڈ کے اجرا میں ناکام رہے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مطلب اس وقت کہاں سٹک ہے NFC؟ کہاں سٹک ہے؟ 57.5% جو ہے لاسٹ NFC ایوارڈ میں ورٹیکل شیئر ہے. یعنی یہ بات سمجھیں کہ ورٹیکل شیئر جو ہے یہ بیسیکلی جب مرکز سے تقسیم ہوتی ہے تو جو صوبوں کو حصہ ملتا ہے، یہ پورا تمام صوبوں کو کلیکٹیولی جو حصہ ملتا ہے یہ ان کا ورٹیکل شیئر ہے. اور پھر ان کے درمیان جو تقسیم ہوتی ہے صوبوں کے درمیان، اس کو ہاریزونٹل ڈسٹریبیوشن کہتے ہیں. تو ورٹیکل شیئر میں 57.5% صوبوں کا حصہ بن گیا ہے. اور کانسٹیٹیوشن کے اندر جو 18ویں ترمیم کے اندر ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ صوبوں کا شیئر اگلے ایوارڈ کے اندر اس سے کم نہیں ہوگا. اور فیڈرل گورنمنٹ کا، اور ظاہر آپ سمجھتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی جو بات ہے یہ ان کی اپنی نہیں ہے. پاکستان کے اندر جو طاقت کی مراکز ہے، GHQ ملٹری جو پاکستان کے پولیٹکس کو کنٹرول کرتی ہے، یہ ان کی بات ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ نے کیک کے اندر 57.5% صوبوں کو دے دیا تو آپ نے کیک کے سائز کو کم کر دیا. جب کیک کے سائز کو آپ نے کم کر دیا تو اس کے نتیجے میں ڈیفنس آپ کا ایک بہت بڑا پاکستان کے اندر ایکسپینڈیچر ہے، اس کو آپ نے کٹ ٹو سائز کر دیا. آپ کا ایک دوسرا بڑا ایکسپینڈیچر ہے، اس کو ڈیٹ سروسنگ کہتے ہیں. یعنی 17,000 یا 17,500 ارب روپے آپ کا 2025-26 کا بجٹ ہے. 2025-26 کی 17,000 کے بجٹ میں 9,000 یا 8,000 ارب آپ سود میں دیتے ہیں، یہ ڈیٹ سروسنگ میں دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ایک بہت بڑا ایکسپینڈیچر پھر آپ کا ڈیٹ سروسنگ کا ہے. تو وہ آپ نے فیڈرل گورنمنٹ کے ذمہ چھوڑ دیا. تو اس وقت جو پاکستان کے مسائل ہے تو یہ اسی تقسیم کی وجہ سے ہے. یہ فیڈرل گورنمنٹ کا موقف ہے اور وہ سمجھتے ہیں. ظاہر میں آج ایک ڈیفرنٹ بات اس لیے کر رہا ہوں، میں ایک صوبے کا نمائندہ ہوں، صوبے کی بات کرتا ہوں، صوبے کی زبان میں بات کرتا ہوں. لیکن جب آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں ایک ایکیڈیمک فورم کے اندر تو آپ کو ہر آسپیکٹ کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ صوبوں نے اپنا جو فسکل سپیس نہیں بڑھایا، فسکل سپیس صوبوں نے نہیں بڑھایا. یعنی اب خیبر پختونخوا کی میں مثال دے رہا ہوں. خیبر پختونخوا 93% فیڈرل ٹرانسفرز پہ ڈیپینڈنٹ ہے. یعنی 93% ان کے بجٹ کے اندر وفاقی حکومت سے آتا ہے. اور
8%, 7% ویری کرتے ہیں, کبھی کبھی 9% یہ خود جنریٹ کرتے ہیں. تو آپ نے اپنی ریونیو بیس کو نہیں بڑھایا. تیمور جگلا صاحب اس کو ارگیو کریں گے, لیکن ظاہر ہے وہ ڈیبیٹیبل ہے کہ جو ان کو سیلز ٹیکس آن سروسز ڈیوال ہوئی تو وہ کہتے ہیں ہم نے ریونیو بیس بڑھایا ہے, جو لیکن کیمولیٹیولی کلیکٹیولی جو چیز بنتی ہے اس میں آپ کا ریونیو بیس جو ہے وہ سٹک ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں آپ نے نہیں کیا. آپ نے سوشل سروسز کی بات کی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ نے این ایف سی ایوارڈ ہوا ہے تو این ایف سی ایوارڈ کے بعد آپ کے پیسے خیبر پختونخوا کے اندر آپ نے امپلائمنٹ جنریشن میں امپلائمنٹ جنریشن وہ پروگریسو امپلائمنٹ جنریشن نہیں کہ آپ نے اکانومی کو گرو کیا, آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کو ریوائٹلائز کیا اور جابز خود بخود کریٹ ہونا شروع ہو گئی. نہیں, آپ نے وہ جو ایفیشنسی کے اوپر برڈن ہوتا ہے آپ نے سرکاری ملازمتیں بڑھائی. اب سندھ جو ہے آپ سے بڑا ہے, آبادی میں بھی بڑا ہے, فائنینسز میں بھی زیادہ ہے, بجٹ میں بھی زیادہ ہے. اس کے ملازمین 5 لاکھ کے اراؤنڈ ہے, آپ کے ملازمین 6-6.5 لاکھ کے اراؤنڈ ہے. آپ کا یہ صوبہ برڈن ہے, آپ کے صوبے پہ بہت بڑا بوجھ ہے. تو اس لیے یہ ایک دوسرا نقطہ ہے کہ آپ نے اپنے پیسے جو ہے وہ جوڈیشیسلی استعمال نہیں کی ہے. آپ نے نان پروڈکٹیو سیکٹرز کے اندر اس کو خرچ کیا ہے. آپ نے ہیلتھ اور ایجوکیشن کے اندر پیسہ خرچ نہیں کیا ہے, سوشل سیکٹر کی اور اس پہ وہ آپ نے خرچ نہیں کیا ہے. تبھی تو آپ کا لٹریسی ریٹ اس وقت خیبر پختونخوا کا 51% ہے, اور آپ کا کہ ہیلتھ کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ بھی پنجاب اور سندھ سے خراب ہے. 66% آپ کا لٹریسی ریٹ ہے پنجاب کے اندر, 58% ہے آپ کا لٹریسی ریٹ جو سندھ کے اندر, لیکن آپ کے جو ایجوکیشن ایمرجنسی ہے اس کے نتیجے میں آپ 51% پہ سٹک ہے. آپ کے ہیلتھ انڈیکیٹر جو آپ کے قبائلی اضلاع ہے وہ سب سہارن افریقہ سے بدتر ہے. جب آپ لوکل گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو لوکل گورنمنٹ کے اندر تو پی ٹی آئی کی حکومت نے عمران خان کی ویژن کا ستیہ ناش کر دیا, اور آپ نے لوکل گورنمنٹ کو ایک بھی پیسہ نہیں دیا. تو یہ تیسری وہ چیز ہے کہ جب آپ مطلب یہ چاہتے ہیں تو اس کے نتیجے میں این ایف سی کے اندر ایک ڈیڈ لاک ہے, اور ظاہر یہ انوویٹیو سولوشنز چاہیے. میں اگلے 2 منٹ کے اندر کنکلوڈ کرتا ہوں. یہ انوویٹیو سولوشنز چاہے گا. میں سچی بات یہ ہے کہ کنکلوڈ کرنے سے پہلے جب سمجھتا ہوں کہ این ایف سی کا پورا جو فیکٹرز ہے وہ فلیکسیبل ہونی چاہیے اور اس کو ریویو کرنا چاہیے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آبادی کو ویٹیج دیا جا رہا ہے 82% آبادی کا شیئر ہے. بھئی میں تو آبادی کو سٹرینتھ سمجھتا ہوں, لیکن یہ کنڈی صاحب اور یہ تیمور جگڑا صاحب اور یہ شاہ جہان صاحب یہ تینوں آبادی کو سٹرینتھ نہیں لائبلٹی سمجھتے ہیں. تو جب آپ اس کو لائبلٹی سمجھتے ہیں تو آپ نے آبادی کو کیوں اتنا انسینٹیو دیا ہے؟ آپ تو صوبوں کو انسینٹیوائز کریں کہ آبادیوں کو بڑھائے, تو آبادی کا جو ویٹیج ہے اس کو 60% پہ لے آئیں. یہ خیبر پختونخوا جو ہے اس پاکستان کا 50% فارسٹ کورڈ ایریا ہے. یہ جو کاربن کریڈٹس کی ہم بات کرتے ہیں ہم اس کا حصہ دے دیں. آپ اس خیبر پختونخوا کے اندر ہم وارن ٹیرر کے ڈسے ہوئے ہیں, اس کا شیئر 1 سے 2% تک بڑھا دیں, اور آپ این ایف سی کے اندر لوکل گورنمنٹ کا شیئر فکس کر دیں تاکہ یہ صوبائی حکومتیں اپنے مرضی کے مطابق لوکل گورنمنٹ کے ساتھ ستیلی ماں کا سلوک نہ کر سکی. آپ اگر فیوچر کا فارمولا بنانا چاہتے ہیں تو پی ٹی آئی حکومت خیبر پختونخوا حکومت کو لیڈ رول لینا پڑے گا. اس سے پہلے روایتیں